فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ تیسرا باب حقیقی اسلامی عرفان کی خصوصیات، صفحہ نمبر 166، پارٹ نمبر 13۔ اسلامی عرفان کی خصوصیات کتاب و سنت کے آئینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا گمراہ کن سوچ رکھنے والوں کو جواب۔ دنیا و آخرت کی جدائی پر مبنی غلط اور یک طرفہ طرز فکر جس میں آخرت میں نجات کے لیے ترک دنیا کو ضروری سمجھا جاتا ہے، عرفان اسلامی میں پیدا ہونے والے خطرناک ترین انحرافات اور بدعتوں میں سے ہے۔ اس فکری رویے کا ایک قدیم تاریخی پس منظر ہے اور اس کی شروعات اسلامی تاریخ کی ابتدائی دہائیوں سے ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے اس نظریے نے آج بھی اسلامی فکر کے میدان میں اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کے حامی اور پیروکار ہیں، جبکہ صحیح اور اسلامی عرفان کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس کی ہمہ گیری اور کمال انسانی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہونا ہے۔ تقریباً دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو زاہد اور صوفی کہتا تھا۔ یہ لوگ زندگی میں ایک مخصوص طریقے کی پیروی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے اور یہ تاثر دیتے تھے کہ ان کا یہ طریقہ ہی اسلام کا صحیح راستہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کی نعمتوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور مومن کو اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور لذیذ کھانوں، اچھے اور پرسکون رہائش سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جب یہ لوگ کسی آدمی کو دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی سخت تحقیر اور مواخذہ کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت، دنیا دار اور خدا اور روحانی امور سے غافل سمجھتے تھے۔ البتہ یہ روش اور مکتب اسلام کی آمد سے قبل بھی ہندوستان، چین اور یونان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رائج تھا اور بعض مسلمانوں نے اس کو دینی اور اسلامی رنگ کے ساتھ مسلم معاشرے میں داخل کیا۔ یہ طرز فکر اگلی نسلوں میں بھی جاری رہا اور بدقسمتی سے حیرت انگیز طور پر اس کو فروغ ملا۔ اس مکتب کی مقبولیت باقاعدہ صوفی کہلانے والے طبقے میں تک محدود نہیں رہی، بلکہ دیگر اسلامی طبقوں اور گروہوں میں بھی یہ رائج ہوا، حتیٰ کہ ان لوگوں میں بھی اس نے اپنی جگہ بنا لی جو تصوف کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جن لوگوں کو تاریخ میں صوفی کا نام دیا گیا ایسا مکتب اور طرز فکر نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی تاریخ میں اس طرز عمل سے اسلامی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کو ایک خطرناک سماجی بیماری قرار دے کر اس کے مکمل خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ اس بحث کی اہمیت کے پیش نظر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور صوفیوں کے ایک گروہ کے درمیان ہونے والے ایک مناظرے کا تذکرہ کریں، چونکہ یہ مناظرہ ہماری اس گفتگو کے لیے ہر لحاظ سے بہت مفید ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی سے بہت سی باتیں نقل کی گئی ہیں، اس لیے ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ اس مناظرے کی تفصیلات پر مکمل توجہ ان تمام افراد کے لیے ایک محکم حجت اور مؤثر رہنما ثابت ہوگی جن کو حقیقی اور اسلامی عرفان کی جستجو ہے۔ روایت یوں ہے، سفیان ثوری جو مدینے میں رہا کرتا تھا ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ امام عالی مقام ایک سفید اور بہت ہی نازک لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں جو انڈے کی جھلی کی طرح سفید ہے۔ سفیان اعتراض کرنے لگا کہ یہ لباس آپ کے لیے مناسب نہیں،
آپ کو دنیاوی آرائش سے آراستہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھو۔ امام عالی مقام نے اس کے جواب میں فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسے غور سے سننا کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے۔ اگر تم سے واقعی غلطی ہوئی ہے اور اس بارے میں اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تو میری یہ بات تمہارے لیے بہت مفید ہوگی، لیکن اگر تمہارا مقصد یہ کہ اسلام میں بدعت پیدا کرے اور حقائق مسخ کرے تو یہ الگ بات ہے، اور ان باتوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی سادہ اور غریبانہ زندگی کو مد نظر رکھ کر سوچتے ہوں گے کہ قیامت تک تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ بالکل اسی طرح زندگی کو اپناتے ہوئے غریبوں کی سی زندگی گزارے، لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے اور ماحول میں رہتے تھے جس میں غربت و افلاس کا غلبہ تھا اور عام لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم تھے۔ حضرت اور آپ کے اصحاب کا مخصوص طرز زندگی زمانے کے عام حالات کے مطابق تھا، لیکن ایسے زمانے میں جب زندگی کے وسائل فراہم ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے استفادے کے امکانات میسر ہوں تو ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے حقدار مسلمان نیک اور صالح افراد ہیں، نہ کہ کافر، فاسق اور بدکار لوگ۔ تم نے مجھ میں کیا عیب دیکھا ہے؟ خدا کی قسم اس کے باوجود جیسا تم دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھ پر کوئی دن اور رات نہیں گزرتی مگر یہ کہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ میرے اموال میں کسی کا حق ہو تو اسے فوراً ادا کر دوں۔ آپ کی بات ختم ہوئی تو سفیان امام عالی مقام کی منطق سے لاجواب اور شرمسار ہو کر چلا گیا اور یہ واقعہ اپنے دوستوں اور ہم مکتب افراد کو بیان کیا، جس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بحث و مناظرہ کریں۔ اس کے بعد وہ سب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا دوست اپنی دلائل صحیح انداز میں بیان نہیں کر سکا، اب ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اپنے روشن دلائل سے آپ کو لاجواب کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے دلائل کیا ہیں؟ بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے دلائل قرآن سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قرآن سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ بیان کیجئے، میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنے دعوے کی صداقت اور اپنے مکتب کی حقانیت کے لیے قرآن کریم کی 2 آیات پیش کریں گے اور یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے گروہ کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 9، اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جس نے بھی اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا چاہے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد الہی ہے، سورہ دہر آیت نمبر 8، اور یہ بندے اللہ کی محبت میں اپنا کھانا اپنی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حاضرین میں سے ایک شخص جو ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ باتیں سن رہا تھا اعتراض کرنے لگا اور مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، جو میں نے اب تک سمجھا ہے وہ یہ کہ تمہیں اپنی ان باتوں پر ایمان نہیں ہے، تم ان باتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو ان کے اموال سے متنفر کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ اپنے مال تمہیں دیں اور ان کی بجائے تم لوگ ان کے اموال سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ عملی طور پر یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ تم لوگ اچھے کھانے سے پرہیز اور اجتناب کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ٹوکتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ اس وقت یہ باتیں چھوڑ دیں کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم یہ بتاؤ، قرآن سے جو تم لوگ استدلال کر رہے ہو کیا تمہیں اس کے محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ کا علم ہے اور انہیں ایک دوسرے سے تشخیص دے سکتے ہو؟ اس امت میں جو بھی گمراہ ہوا اسی راستے سے ہوا کہ قرآن کے بارے میں صحیح علم کے بغیر اس سے متمسک ہوا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم مجموعی طور پر تو اس بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن اس کا مکمل علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کی گمراہی اور انحراف کی وجہ بھی یہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قرآنی آیات کی طرح ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے مکمل شناخت اور معلومات کی ضرورت ہے۔
جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے جن سے تم لوگوں نے استدلال کیا ہے، یہ آیات الہی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ نیکی، احسان اور عفو درگزر کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں ایک ایسی قوم کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے مخصوص حالات اور زمانے میں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھا اور اپنے مال میں سے جس سے استفادہ ان پر جائز اور حلال تھا لوگوں کو دیا، اور اگر وہ نہ دیتے تب بھی کچھ گناہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام کرنے کا حکم بھی دیا تھا، مگر ان لوگوں نے احسان اور نیکی کے جذبے کے تحت خود کو مشکل میں ڈالا اور ان چیزوں کو جن کی انہیں خود ضرورت تھی دوسروں کو دیا۔ اللہ بھی اس عمل کی پاداش میں انہیں اجر عطا کرے گا۔ اس طرح یہ آیات تم لوگوں کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ تم لوگوں کو سرزنش کرتے ہو کہ وہ اپنے اموال اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کیوں کرتے ہو، جبکہ ان آیات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بخشش اور یہ عمل ایک خاص زمانہ اور حالات سے متعلق تھا، جس کے بعد اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل اور جامع حکم نازل ہوا جس میں اس کام کی حدود کو معین کیا گیا۔ یہ حکم ایسے عمل کے بعد نازل ہوا جس سے در حقیقت یہ طرز عمل منسوخ ہو گیا۔ اب ہمیں اس حکم کی پیروی کرنی ہے نہ کہ اس عمل کی۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے حالات کی بہتری اور اپنی خاص رحمت کے سبب سے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص اپنے خاندان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے اپنے اموال سے دوسروں کو عطا کرے، کیونکہ اس کے اپنے ہی گھر میں ضعیف، کم عمر اور بوڑھے افراد موجود ہیں جو ایسے مشکل حالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنے پاس موجود ایک روٹی کو انفاق کروں تو میرے گھر والوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس چند کھجوریں یا روٹیاں یا چند دینار ہیں اور وہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، پھر وہ خود اور اس کی بیوی اور بچے اس کے مستحق ہیں، تیسرے درجے میں اس کے رشتہ دار و مومنین، اور چوتھے نمبر پر خیرات کی نیت سے ضرورت مندوں کو دے اور اس کی نوبت سب کے بعد آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ انصار کے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑا ہے جبکہ اپنے مختصر اموال کو اللہ کی راہ میں دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ لوگ یہ خبر پہلے مجھے دیتے تو میں اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت ہی نہ دیتا، اور وہ اپنے بچوں کو ایسی دنیا میں چھوڑ گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اسی طرح میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا کہ رسول خدا نے فرمایا، صدقہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، قرابت کی ترتیب سے، جو رشتے میں زیادہ قریب ہے اس کو اولیت حاصل ہے۔ ان سب کے علاوہ قرآن حکیم کا حکم تمہیں اپنی اس روش سے منع کرتا ہے جہاں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے، اور جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عطا و بخشش میں اسراف سے منع فرماتا ہے اور اس چیز کو سراف شمار کرتا ہے، اور دوسری جانب یہ ایک نص قرآنی کہ خدا کو مصرفین پسند نہیں ہیں، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 14، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ قرآن نے اس کام کے لیے درمیانی حد مقرر کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ انسان کے پاس جو بھی ہے وہ دوسروں کو دے اور خود خالی ہاتھ رہ جائے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اللہ سے روزی مانگے۔ خدا اس لالچی اور جاہل بندے کے جواب میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا میں نے تیرے لیے محنت اور کوشش کے دروازے نہیں کھولے ہیں؟ کیا میں نے تمہیں صحیح و سالم اعضاء عطا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان دیے تاکہ تم دیکھو، سنو، سوچو اور حرکت کرو اور اپنا رزق تلاش کرو اور دوسروں پر بوجھ نہ بنو۔ لہٰذا میں نے اپنے اور تمہارے درمیان حجت تمام کیا ہے کہ تم رزق کے طلب میں حرکت کرو، محنت اور جستجو کے ساتھ میرے حکم کی اطاعت کرو اور دوسروں پر بوجھ نہ بنو۔ البتہ کوشش اور تلاش کے بعد اگر میری عام مشیت کا تقاضا ہوگا تو تمہیں فراوان روزی عطا کروں گا، اور
اور اگر کچھ وجوہات یا مصلحتوں کی بنا پر تمہاری زندگی میں وسعت نہیں آئی اور تم نے اپنی کوشش کی ہے تو تمہارا عذر قبول ہوگا۔ عطیہ اور بخشش کی روش اور طریقے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں جسے اپنے رسول کو اس کی تعلیم دی ہے، یہ آیت خود پیغمبر اکرم کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ پیغمبر اکرم کے پاس کہیں سے کچھ سونا آیا تھا اور آپ ایک دن کے لیے بھی یہ سونا اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا حضرت نے اسی دن یہ تمام سونا غریبوں میں تقسیم کیا۔ اگلے دن ایک فقیر آیا اور بہت اصرار کے ساتھ رسول خدا سے مدد مانگی، جبکہ آپ کے پاس اس فقیر کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت اس بات پر بہت دکھی اور افسردہ ہوئے کہ فقیر کو کچھ نہیں دے سکے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ انسان کو نہ تو اس قدر کنجوسی کرنی چاہیے کہ دوسروں کی کچھ بھی مدد کرنے کو تیار نہ ہو، اور نہ ہی اتنا سخی ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب لٹا دے اور اپنے لیے کچھ نہ بچائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ہے، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ ملامت کا نشانہ اور تہی دست بن کر رہ جاؤ۔ یہ وہ احادیث ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ قرآنی آیات بھی ان احادیث کے مضمون کی تائید کرتی ہیں۔ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان آیات کے مضمون پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ سلمان اور ابوذر جنہیں تم لوگ بھی ان کی فضیلت، زہد اور تقوی سے پہچانتے ہو، ان کی سیرت اور روش بھی ایسی ہی تھی جو میں نے بیان کیا۔ حضرت سلمان جب بیت المال سے اپنا سالانہ وظیفہ لیتے تھے تو اس میں سے اپنے ایک سال کے اخراجات کے برابر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، اتنے زہد اور تقوی کے باوجود تمہیں سالانہ اخراجات کی اتنی فکر ہے، شاید آج یا کل ہی تمہاری موت واقع ہو جائے اور تم سال کے آخر تک زندہ ہی نہ رہو۔ حضرت سلمان نے جواب میں فرمایا، دوسرا فرض بھی کیا جا سکتا ہے کہ شاید میں سال کے آخر تک زندہ رہوں، اگر زندہ رہا تو اپنی زندگی کے اخراجات اور ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ اے نادانو، تم لوگ اس نقطے سے غافل ہو کہ اگر انسان کو زندگی کی ضروریات پوری طرح میسر نہ ہو تو اس کا نفس اطاعت الہی میں سستی اور کاہلی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس راہ میں اپنی نشاط اور طاقت کھو دیتا ہے، اور اس کو وسائل فراہم ہو تو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کے پاس کچھ اونٹ اور بھیڑیں تھیں جن کا دودھ وہ استعمال کرتے تھے، اور اگر کبھی انہیں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی یا کوئی مہمان آ جاتا یا کوئی دوسری ضرورت پیش آ جاتی تو وہ ان جانوروں کا گوشت استعمال کرتے تھے، اور اگر وہ دوسروں کو گوشت دیتے تو اپنے لیے بھی ان کے برابر حصہ رکھا کرتے تھے۔ سلمان اور ابو ذر سے بڑا زاہد کون تھا؟ پیغمبر اکرم نے ان کی شان میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ تم سب لوگوں کے علم میں ہیں۔ انہوں نے کبھی زہد و تقوی کے نام پر اپنے تمام اموال سے بے رخی نہیں برتی اور اس راستے پر نہیں گئے تم لوگ تجویز کر رہے ہو کہ لوگ اپنے تمام اموال اور جائیداد سے دستبردار ہو کر خود اور اپنے اہل و عیال کو مشکلات میں ڈالیں۔ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں اور اس حدیث کی طرف تمہاری توجہ مبذول کراتا ہوں جو میرے والد نے اپنے والد اور اجداد کے ذریعے رسول خدا سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا کی عجیب ترین چیز وہ کیفیت ہے جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بھلائی اور کامیابی ہوگی، اور اگر مشرق و مغرب کی دنیا اسے دے دی جائے تب بھی یہ اس کے لیے بھلائی اور کامیابی ہی ہے۔ مومن کی بھلائی صرف اس میں نہیں کہ وہ غریب اور مفلس ہو، بلکہ مومن کی سعادت اور بھلائی اس کے ایمان اور عقیدے کی روح سے ہے، کیونکہ وہ غربت اور تہی دستی یا دولت اور بے نیازی ہر حالت میں وہ جانتا ہے کہ صورتحال میں اس کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو مکمل طور پر انجام دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی عجیب ترین چیز مومن کی وہ کیفیت ہے جب تمام مشکلات اور سختیاں اس کے لیے بھلائی اور سعادت بن جاتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بیان کی ہیں وہ کافی ہیں یا مزید کروں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو جہاد کا قانون یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں لڑے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ گناہ اور جرم شمار ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد جب وسائل میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان کو رعایت دی اور اس قانون کو یوں تبدیل کر دیا کہ ہر مسلمان صرف 2 کافروں کا مقابلہ کرے۔
میں آپ لوگوں سے عدالتی قانون اور اسلام کے عدالتی مسائل کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ میں سے کسی شخص کو عدالت طلب کرے اور آپ کی بیوی کے نان و نفقے کے بارے میں قاضی یہ حکم صادر کرے کہ آپ کو ہر حال میں اس کا نان و نفقہ دینا ہے، یہاں آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ میں زاہد ہوں اور دنیا کے مال و دولت سے دوری اختیار کر چکا ہوں اور میرے پاس نان و نفقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ کیا آپ کے خیال میں قاضی کا یہ حکم کہ تمہیں اپنی بیوی کا نان و نفقہ دینا ہے حق اور عدالت کے مطابق ہے یا ظلم و جور ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حکم ظلم اور ناحق ہے تو آپ نے واضح جھوٹ بول کر اس ناروا تہمت کے ذریعے تمام اہل اسلام پر ظلم و ستم روا رکھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ قاضی کا حکم بالکل صحیح ہے تو پھر آپ کا عذر باطل ہے اور آپ نے در حقیقت یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ کا رویہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض مواقع پر ایک مسلمان شخص کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کچھ واجب یا غیر واجب صدقات ادا کرے، مثلا اس پر زکوٰۃ یا کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اگر ہم زہد سے زندگی اور اس کی ضروریات سے لاتعلقی مراد لیں اور فرض کریں کہ سب لوگ آپ کی خواہش کے مطابق زاہد بنے ہوئے ہیں اور زندگی اور اس کی ضروریات سے لاتعلق ہیں، تو ان کفارات اور واجب صدقات کا کیا ہوگا؟ اس واجب زکوٰۃ کا کیا ہوگا جو سونا اور چاندی، بھیڑ، اونٹ، گائے، کھجور اور کشمش وغیرہ سے متعلق ہے؟ کیا یہ صدقات اس لیے فرض نہیں کیے گئے تاکہ غریب اور نادار افراد بہتر زندگی گزار سکیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اور اس کے قواعد اور ضوابط کا مقصد زندگی سے فوائد حاصل کرنا ہے۔ اگر غریب ہونا دین کا مقصد ہوتا اور دینی تعلیم کا اصل ہدف یہ ہوتا کہ انسان اس دنیا کے مال و دولت سے دوری اختیار کر کے غربت اور افلاس کی زندگی گزارے، اگر ایسا ہے تو پھر غریب اور مفلس لوگ اس مقصد کو حاصل کر چکے ہیں اور مدد کر کے انہیں اس نیک اور سعادت کی حالت سے نہیں نکالنا چاہیے، اور وہ بھی چونکہ اس سعادت سے مشرف ہیں اس لیے انہیں ایسی امداد قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے تو پھر اصولی طور پر یہ مناسب نہیں کہ آدمی اپنے پاس کوئی مال رکھے اور جو بھی اسے ملے اس کو خیرات کر دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لہٰذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے ایک بہت ہی برا اور خطرناک طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور لوگوں کو ایک غلط راستے کی دعوت دے رہے ہو۔ جس راہ پر تم چل کر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہو وہ قرآن سے لا علمی، نادانی اور پیغمبر اسلام کی سنت اور احادیث سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسی احادیث نہیں جن میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش ہو، یہ وہ احادیث ہیں جن کے صحیح ہونے پر قرآن گواہی دیتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی معتبر احادیث اگر تمہاری روش سے مطابق نہ رکھتی ہوں تو تم انہیں مسترد کر دیتے ہو، جو خود ایک دوسری جہالت ہے۔ تم لوگ قرآنی آیات کے معنی اور ان سے واضح ہونے والے لطیف اور حیرت انگیز نکات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تم ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کے فرق کو نہیں سمجھتے اور امر و نہی کو ایک دوسرے سے تشخیص نہیں دے سکتے۔ تم لوگ سلمان بن داؤد کے بارے میں مجھے بتاؤ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی حکومت مانگی جو کسی کو نہ ملی ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ سلمان نے کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدا نے بھی حضرت سلمان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ایک عظیم سلطنت اور ملک عطا فرمایا۔ حضرت سلمان کی یہ دعا نیت اور ارادے حق پر مبنی تھی۔ بہرحال یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نہ ہی کسی مومن نے کبھی حضرت سلمان پر اس معاملے میں تنقید کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حکومت کیوں مانگی۔ اسی طرح حضرت سلمان سے پہلے حضرت داؤد کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے، اور حضرت داؤد اور حضرت یوسف کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جب وہ باقاعدہ بادشاہ سے درخواست کرتے کہ انہیں خزانے کا نگران بنا دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یہاں تک کہ مصر کے انتظامی امور یمن کی حدود تک ان کے سپرد کیے گئے، اور بعد میں جب قحط سالی آئی تو آس پاس کے علاقوں سے لوگ وہاں آ کر اپنی ضروریات کی چیزیں لے کر جاتے تھے۔ البتہ اس مطالبے میں نہ حضرت یوسف کی نیت غلط نیت تھی
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ذوالقرنین کا بھی ہے۔ وہ خدا سے محبت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا تھا۔ دنیا کے وسائل اور امکانات ان کے اختیار میں آ گئے اور وہ مشرق و مغرب کا فرما رواں بن گئے۔ اے لوگو، اس غلط راستے کو چھوڑ کر اسلام کے حقیقی آداب سیکھ لو۔ امر الہی کی حدود سے تجاوز اور اپنی مرضی کے احکامات مقرر نہ کرو، اور مسائل کو ان کا علم رکھنے والوں سے پوچھو۔ ناسخ کو منسوخ، حکم کو متشابہ اور حلال کو حرام سے الگ کرنے کی کوشش کر۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، آسان طریقہ اور جہالت سے دوری کا باعث ہے۔ تم جہالت کو چھوڑ دو کہ اس کی طرف جانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، جبکہ اس کے برعکس علم کی طرف جانے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 76، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک عالم ہوتا ہے۔ قائرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت میں ہر جگہ اس نقطے پر بہت زور دے رہے ہیں کہ عرفان اور قرب الہی کا راستہ دنیا اور دنیاوی امور سے کنارہ کشی نہیں۔ روحانیت اور دنیاوی امور بذات خود ایک دوسرے کے منافی اور ضد نہیں ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس روایت میں یہی بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس سمجھنا حقیقت میں جہالت اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت اور ان علوم و معارف کو ان کے اصل اور خالص سرچشموں یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات، رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت و اقوال اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں دنیا و آخرت اور دنیاوی نعمتوں سے استفادہ اور معنوی کمال کے حصول کے درمیان کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں۔ قرآن مجید پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی عرفان میں جو خالص حقیقی عرفان ہے، اس میں آخرت کی کامیابی کو ترک دنیا سے مشروط نہیں ہے۔ آخرت تک پہنچنے کے لیے ترک دنیا وہ باطل اور جاہلانہ طرز فکر ہے جو حقیقی اسلامی معارف سے ناواقف لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے اسے اسلام سے منسوب کیا ہے۔ صحیح اسلامی عرفان وہ متوازن راستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کا اپنا مقام اور حصہ ہوتا ہے، اور اس نورانی کلام میں یہ دستور واضح طور پر جلوہ گر ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی دنیا کو دین کے لیے یا دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے۔ امام خمینی عرفان حقیقی کی ایک مثال۔ موجودہ زمانے میں امام خمینی اسلامی جمہوری کے بانی کو حقیقی اور صحیح اسلامی عرفان کی ایک بہترین مثال اور نمونہ عمل سمجھنا چاہیے۔ یہ عظیم شخصیت اسلام کو درست طریقے سے جانتی اور اس حقیقت سے واقف تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ امام خمینی اپنی تعلیمات میں دنیا کے مسائل پر بھی توجہ دیتے تھے اور آخرت کے معاملات پر بھی۔ اپنے اسلامی تعلیمات میں انفرادی اور سماجی معاملات میں نیز دنیاوی اور اخروی امور میں کسی قسم کے تضاد کے قائل نہیں تھے، اور ہر حال میں صرف یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے تاکہ اسی کام کو انجام دیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ انسان کے کام اور عمل میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ اس کا مقصد اور انسان کی نیت ہے۔ اگر کام کا مقصد الہی ہو اور اسے رضائے الہی کے حصول کے لیے انجام دیا جائے تو وہ انسان کے روحانی کمال اور اس کے عرفانی اور معنوی درجات کی بلندی کا باعث بنے گا، اور اس عمل کا بظاہر دنیاوی یا اخروی ہونے سے اس معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام خمینی کو یہ بات معلوم تھی اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ آپ اس پر پورا ایمان رکھتے تھے، لہٰذا آپ کی نظر میں عمل کی ظاہری اور خارجی شکل اہم نہیں تھی کہ وہ انفرادی کام ہے یا اجتماعی، دنیاوی ہے یا اخروی۔ آپ کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور اطاعت الہی کے مقصد کے تحت ہو۔ امام خمینی اپنی پوری زندگی عملی طور پر اس نقطے پر کاربند رہے اور آپ نے اس کی بہترین مثال پیش کی۔ جس دن آپ کو مطالعہ کرنا ہوتا تھا اس دن پوری سنجیدگی سے مطالعہ کرتے تھے اور جتنا ضروری تھا عبادت کرتے تھے۔ آپ کے مطالعے اور عبادت میں کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ اسی طرح جس دن عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرنی ہوتی تھی اس کے لیے اقدام کرتے تھے، اور جس دن عملی جدوجہد کرنی تھی ہر ممکن طریقے کو بروئے کار لا کر ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرتے اور اس راہ میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف الہی فریضے کو مد نظر رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔
امام خمینی کا عرفان حقیقی عرفان اور خدا محوری کی ایک جھلک تھا۔ امام خمینی فرماتے تھے، میں اپنی زندگی میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرا۔ انہوں نے عملی طور پر بھی کئی مواقع پر اس بات کو ثابت کیا۔ آپ ایک متقی اور مادی قیود سے آزاد عارف تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتے تھے اور اس آیت کے مصداق میں سے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ وہ لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امام خمینی کے عرفان میں جہاد اکبر بھی تھا اور جہاد اصغر بھی، عبادت بھی، نماز تہجد، روزہ، انفرادی عبادات اور وظائف بھی تھے، اور سیاسی جدوجہد اور قیام کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی۔ حقیقی عرفان وہ ہے جس میں انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کی زندگی کے تمام امور میں خود خواہی اور خود پرستی کے بجائے خدا پرستی کی روح جلوہ گر ہو جائے، اور ہر جگہ اور ہر معاملے میں خود اور ہوائے نفس کی بجائے خدا اس کا واحد محور اور معیار بن جائے۔ امام خمینی ایسے ہی اعلیٰ روحانی درجات پر فائز تھے، البتہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے۔ شاید اسی لیے خدا اور دین کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جنگ کو جہاد اصغر اور نفس کے خلاف جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد اصغر کی ضرورت مخصوص موقعوں پر پیش آتی ہے، اور یہ جہاد صرف انہی حالات میں انسان سے قربانی اور جان نثاری کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جہاد اکبر کا محاذ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور اس میں انسان کو ہر روز، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اپنے نفس اور اس کی نامشروع خواہشات پر تلوار اٹھا کر ہوائے نفس کو الہی قوانین پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ عرفان کی راہ میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کو الہی رنگ دے اور ہر کام کو اس لیے انجام دے کہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تہجد کی نماز ہو یا میدان جنگ میں حاضری، اہل و عیال کے اخراجات پورا کرنے کی کوشش ہو یا سیاسی اور سماجی امور میں شرکت۔ اگر الہی فریضہ اس بات کا تقاضا کرے کہ انسان کسی سیاسی یا سماجی میدان میں اپنا کردار ادا کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ خدا کی عبادت اور بندگی کا کس طرح دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی تو کرے لیکن یہ صرف نماز، روزہ، ذکر اور دعا کی حد تک ہو، اور جب جہاد، سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کی بات ہو تو اطاعت سے پہلو تہی کی جائے۔ اگر انسان کو واقعی طور پر اللہ کی محبت اور رضائی الہی کی تلاش ہو تو کیا فرق پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی ذاتی امور میں ہو یا معاشرتی معاملات میں، عبادت سے متعلق ہو یا سیاست سے۔ اگر اسے حقیقی معنوں میں بندگی کرنی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کے تمام احکام اور ہر امر و نہی کی اطاعت کرے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ احکام کی اطاعت کرے اور کچھ احکام کو چھوڑ دے۔ بہرحال حقیقی اور کامل عارف وہی ہے جو اپنی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی، مادی اور معنوی پہلوؤں میں اللہ کو مد نظر رکھے اور انہیں رضائی الہی کے راستے سے ہم آہنگ کر دے، اور حضرت امام خمینی نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ممکن ہے۔ البتہ آپ نے یہ تعلیم عرفان کے مکمل اور بے مثال اسوہ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے حاصل کی تھی۔ ان عظیم ہستیوں نے بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سیرت اور زندگی میں اس کی مکمل عملی مثال قائم کی۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسے عارف تھے جو دن میں دنیا اور سیاسی و اجتماعی امور میں سرگرم عمل رہتے اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کرتے تھے، اور رات کو عاشقانہ اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و مناجات اور راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، حقیقی عرفان اور حقیقی عرفا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں۔